بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب علی، اب بچوں، کیونکہ اب میں نے بتایا تھا کہ ہم تھوڑا سا صرف کی طرف بھی اس کو کریں گے، دونوں کو اب آپس میں جوڑتے جائیں گے تو کچھ صرف کی باتیں بھی آ جائیں۔ آپ لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے علم الصرف تھوڑی بہت بھی پڑھی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کلمے کا وزن کیا ہے، اس کلمے کا وزن کیا ہے، یعنی یہ کلمہ کس وزن کے اوپر آ رہا ہے۔ اصل میں یہ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں جس کے اوپر جو بھی آپ کے پاس عربی کے اندر آپ کو لفظ ملے گا نا، جو بھی عربی کا لفظ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی وزن ضرور ہوتا ہے، وزن ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھو، ابھی ہم آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ جی ایک طرف کیا رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے ہیں ایک پلڑے کے اندر، اس کو موزون کہتے ہیں، جس کا وزن کیا جا رہا ہے، موزون، ٹھیک ہے نا، مفعول، موزون، مفعول، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہے، وزن، ایک طرف کیا رکھے ہوئے ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو اس میں سے جس طرح کا موزون ہوگا ویسا ہی وزن رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا موزون ہوگا ویسا ہی وزن رکھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ سیب رکھے ہوئے تو یہ آپ نے کلو کے پتھر یا آدھا کلو کے یا اس طرح کے رکھو گے آپ، اگر لیکن اگر میں ادھر سونا رکھ دوں، سونا رکھ دوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے وزن کیا میں کلو کا رکھوں گا؟ نہیں، مجھے ویسا ہی وزن رکھنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کے لیے؟ ایک جیسے کہ وہ ماشے اور گرامز کی جو ہے نا، ایسا مجھے وہ چاہیے ہوگا، ویئنگ اسکیل، ایسا مجھے ترازو چاہیے ہوگا جو کہ ان کو تول سکے۔ لیکن اگر میں ایک طرف بوریاں رکھ دوں، بوری رکھ دوں گندم کی، تو اس ظاہری بات ہے دوسری طرف بھی میرے پاس کیا ہوگا، وہ جو دوسری طرف میں جو وزن رکھوں گا وہ بھی پھر میں من کے حساب سے رکھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض ہوتے ہیں ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، ٹرکوں کا آپ نے دیکھا ہے لکھا ہوتا ہے کانٹا، سڑکوں پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے جی کانٹا دستیاب ہے، کانٹا دستیاب ہے۔ کانٹا دستیاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ٹرک جاتا ہے، ٹرک جا کے اس کے اوپر ایک وہ جگہ سی ہوتی ہے، اس پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا وزن کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا وزن کتنا ہے۔ تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کو تولا جاتا ہے کہ اس میں سے ایسے ہی الفاظ کو بھی تولا جاتا ہے۔ الفاظ کو تولا کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عربی کے اندر ہمارے پاس اگر آپ ان الفاظ کے اوزان کو پہچان لو تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کام بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، کچھ حروف زائد ہوتے ہیں، کچھ حروف اصلی کہلاتے ہیں اور کچھ کیا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کیا کہلاتے ہیں، کچھ حروف زائد کہلاتے ہیں، تاکہ اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ جناب عربی کے اندر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو عربی کی گرامر کے اوپر بہت کام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، عربی کی گرامر کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے، صرف کے اندر بھی، نحو کے اندر بھی بہت کام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک تو یہ تھا کہ جناب وہ خالی کیا کر لیتے، صرف اور صرف ایک کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہر ہر لفظ کو وہ کر لیا جاتا۔ اب عربی کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر مادے کا مطلب حروف اصلیہ کا اگر آپ کو میننگ پتا چل جائے تو اس سے آپ بہت سے دوسرے چیزوں کے بھی جو میننگز ہوتے ہیں ان کو پہچان لیتے ہو، آپ ان کو بھی پہچان لیتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے کہا نا وزن، وزن تو میں نے کہا کہ جی موزون، ٹھیک ہے نا، کیا آ جائے گا، موزون کا مطلب ہے جس کا وزن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہی مختلف چیزوں کے اندر کیا ہو جائے گا، یہ ساری چیزوں کے اندر سے ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں اسے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ایک وہ دکھا رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے پاس ایک لفظ آیا، جیسے کہ ضربہ ایک لفظ ہے، ضربہ ایک لفظ ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے اس کا وزن کر کے دو، مجھے اس کا وزن کر کے دو، تو صرفی کہتے ہیں کہ جب وزن کرنا ہوتا ہے نا تو وزن کرنے کے لیے اس کے مقابل میں کیا لے کر آتے ہیں، فا، عین اور لام کے ذریعے سے ہم وزن کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فا، عین اور لام۔ اچھا یہ فا، عین، لام ہی کیوں چنے جاتے ہیں؟ یہ اس کا فلسفہ ہے، وہ اس فلسفے میں آپ نے نہیں پڑھنا کہ فا، عین، لام کا فلسفہ جو ہے یہ آپ کو ملے گی مراحل الارواح کتاب ہے صرف کی، اس میں دیکھ لو گے کہ فا
को क्यों चुना गया, आइन को क्यों चुना गया, लाम को क्यों चुना गया, इस तरह ही और किताबें वगैरह के अंदर भी वो आप पे भी पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों चुना। लेकिन आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये करो कि अरब जब भी किसी कलिमे को तोलते हैं तो उस तोलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए फा एन लाम का वजन वो बनाते हैं, ये फा एन लाम की शक्ल होती रहेंगी, ठीक है ना। जैसे कि देखो मौजून क्या है, दरबा, ये वजन आ रहा है, तो इसी के लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि जनाब इस जैसा, ठीक है ना। हाँ, इस जैसा आपने क्या करना है, पहले फा आता है, फिर आइन आता है, फिर लाम आता है, तो आपने कहा कि जनाब और जैसा इसके ऊपर हरकतें आ रही हैं वैसे ही यहाँ पे भी हरकतें ले आओ, दरबा फ़अला, ठीक है ना, दरबा फ़अला। अब क्या करते जाओ कि जनाब उसको बिल्कुल वैसे ही फिट करते जाओ कि जी फा किसके मुकाबले में आ रहा है, ज़ाद के मुकाबले में, आइन किसके मुकाबले में आ रहा है, रा के मुकाबले में, और लाम किसके मुकाबले में आ रहा है, बा के मुकाबले में आ रहा है। तो आप ये आपके पास क्या आ रहा होता है कि आप कहते हो जनाब ये दरबा बरवज़न फ़अला, कि ये फ़अला के वजन के ऊपर है, ठीक है ना। ये अभी कुछ को समझ आएगी, कुछ को नहीं समझ आएगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसको वो करके फिर मैं आगे चीजों को लेके चलूंगा जरा। अच्छा अब देखो नसारा, ये भी एक लफ्ज है आपके पास, ठीक है ना, ये फेल है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ फेल का ही वजन होता है, ठीक है ना। हमारा ज्यादा जो वास्ता पड़ता है फेल और इसम से वजन के अंदर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वरना हर्फ का भी वजन होता है, हर्फ का भी अपना एक वजन होता है, ठीक है ना। हर्फ का भी वजन है, लेकिन हमारा वास्ता फेल और इसमों के साथ पड़ेगा, उनके औसान में उसमें से, ठीक है ना। तो उसमें से मराहुल अरवा नाम है, अरबी की किताब है मराहुल अरवा सर्फ के अंदर, ठीक है ना। और किताबें मैं बताऊंगा आपको, कभी दिखाऊंगा भी अपनी भी कनेक्ट, वो जो 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 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, तो उसमें से मराहुल अरवाह, ठीक है ना ये। फिर इस तरह दस्तूरुल मुब्तदी वगैरह उसमें भी बाकी भी वो मिल जाएंगी। अच्छा अब देखो जी नसारा, नासारा, तो आपने कहा नासारा फ़ाआला, ठीक है ना। तो देखो नासारा फ़ाआला, तो नून स्वाद रा फा आइन लाम, तो ये भी आ गया। नून इसके मुकाबले में, ठीक है ना, आइन के मुकाबले में, स्वाद अच्छा रा लाम के मुकाबले में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, नसारा बरवज़्न फ़ाअला हो जाएगा। तो हम कहते हैं नून क्या है, फा कलमा है, स्वाद जो है ना वो आइन कलमा है, और रा क्या है, लाम कलमा है, नासारा, ठीक है ना। तो इसको हम नून को क्या कहेंगे, फा कलिमा कहेंगे, स्वाद को आइन कलमा कहेंगे, और रा को लाम कलमा कहेंगे, ठीक है जी। ये क्या हो रहा है कि ये भी एक वजन की उसमें से है। अभी आपने बस मेरे साथ चलते रहना है, विदाउट ये चीजें कि उस्ताद जी बात की समझ नहीं आ रही है, नहीं 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 नहीं, बस तो आप मेरे साथ चलते जाओ अभी, ठीक है ना। फिर मैं आपको बात पे जो आगे जोड़ूंगा जाके क्या करना है, ऐसे ही हा, तो आप कहते हो कि जी फातहा फ़ाआला, ठीक है ना, फातहा, देखो लफ्ज मुख्तलिफ हो रहे हैं, वजन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो तराजू के अंदर आप चीजें तोलते हो, कभी आप सेब तोल रहे हो, कभी आप जो है ना क्या कर रहे हो, लाहौर में तो किनू भी तोलते हैं। हमारे इलाकों, मैंने पहली दफा लाहौर आके देखा था, तो मैंने कहा है किनू भी तो हमारे इलाके में ना किनू दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किनू और माल्टा जो होता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो क्या होता है, वो जो कीनू और माल्टा जो होता है ना वो दर्जन के हिसाब से होता है, दर्जन, एक दो तीन चार के उसमें से। तो यहाँ पे मैंने देखा तो कहते हैं किनू जी इतने रुपए किलो, शाबाश है जनाब, ठीक है ना। तो उसमें से तो हर जगह का अपना एक वो भी होता है। तो आप क्या करते हो, तोलते हो जनाब, सेब सेब तोल लिए कभी आपने, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी आपने आपने जो है ना कोई और जो है ना, फिर कोई और सब्जी आपने तोल ली इस तरह, ठीक है ना। तो हर एक चीज का अपना एक वो होता है, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है। और हर इलाके के अपने एतबार भी होते हैं। जैसे हमारे इलाकों में वहाँ पे पालक की गड्डी होती है, गड्डी गठड़ी जिसको हम कहते हैं, गड्डी जो होती है, ठीक है ना। तो पालक की, यहाँ पे पालक भी क्या होती है, तुलती है, पालक जो है इसमें से तो ये क्या होगा, हाँ वो, तो लेकिन देखो पत्थर आपका क्या रहता है, सेम रहता है, पत्थर तो आपके सेम रहते हैं ना, चीजें मौजून आपके चेंज हो रहे हैं, मौजून चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो। देखो फताहा, कभी नसारा, कभी क्या, लेकिन आपका जो आपने जिसे तोलना है वो फा एन लाम के जरिए से ही तोलना है, अच्छा। अब उस पे हरकत क्या आएगी, वो चेंज होती रहेगी, फताहा बरवजने फाला, फताहा बरवजने फाला, ये बात भी खत्म हो गई। चलो जी हॉर्न देखो जरा, अब नई बात, समिया बरवजने फाला, देखो समिया। अब ये देखो पहले सेब तोले जा रहे थे, जो भी तोला, जैसा अब कोई नई चीज आ गई है, चलो जी उनकी आ गई, कोई सब्जी आ गई है, ठीक है ना। तो ये आ गए जनाबी अली, टिंडे आ गए, टिंडे, समिया, समिया,
ठीक है, तो अब क्या आएगा, फाइला, ठीक है ना, फाइला, ठीक है ना। अब आपका उस्ताद जी पत्थर भी चेंज हुआ है, वो हमने हरकतें क्या की हैं उसकी चेंज की हैं, लेकिन फा एंड लाम बेसिकली क्या है, सेम है, ठीक है ना, फा एंड लाम सेम है। हरकत जैसी मौजून के ऊपर जो हरकत आ रही होगी वैसे ही क्या करोगे, वजन के ऊपर भी वैसे ही हरकत लेते आते जाओगे। समिआ फाइला, समिआ फाइला, तो ये क्या होगा, सीन के मुकाबले में सीन क्या होगा, फा कलमा कहलाएगा, मीम आइन कलमा कहलाएगा, और ऐन क्या कहलाएगा, लाम कलमा कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम ये कहते हैं सीन मीम और आइन जो है ये सामिया, ये बात भी खत्म हो गई। आगे चलो, हसीबा, देखो हसीबा फाइला, देखो हसीबा फाइला, ये बात भी खत्म हो गई। अच्छा, आप देखो शारूफा, शारूफा फाउला, शारूफा फाउला, तो रा फा क्या हो जाएगा, शीन क्या होगा, फा कलमा, रा आइन कलमा, और फा लाम कलमा कहलाएगा। हरकतें जैसी उधर आ रही हैं वैसे ही वजन के ऊपर भी आप वैसी ही हरकतें लगाते जाओगे। चलो जी जनाब अली, ये तो उसमें सुलासी मुजरद वगैरह में तो इतनी परेशानी नहीं होती थी। मसला आता है जो आप बाब पहचान नहीं सकते। आप लोग ये कहते हैं ना उस्ताद जी बाबों को पहचानने में परेशानी होती है, समझ नहीं आ रही होती कि फलां क्या है। उसकी वजह ये होती है कि आपको वो एक तो औजान निकालने सही नहीं आते, और दूसरी बात ये कि आपको वो पैटर्न्स याद नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो पैटर्न्स याद नहीं होते, इसके से आपको परेशानी होती है। अब एक एक और चीज आ गई, नई चीज आ गई है, और ये क्या आ गया, इस्तानसरा, इस्तानसरा। ये काम उस्ताद जी बड़ा परेशान कुन है कि जनाब अली ये क्या चीज हो रही है इस्तानसरा, तो हम ये क्यों नहीं कहते फाला, इस्तानसरा फाला क्यों निकाला, वहां पे तो हम ये कर रहे थे फाला फाइला फाउला, ये सारे काम कर रहे थे, तो इधर क्यों नहीं किया। अब देखो बच्चों, मसला ये है, इधर गिनो कितने हर्फ हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है ना। इसमें हरूफ का इजाफा हो गया है, हरूफ का इजाफा आ गया है, ठीक है ना। तो जूं जूं आपने कभी नोट किया है, जूं जूं आप क्या करते हो, अगर आप एक तरफ कोई चीज जायद करोगे तो दूसरी तरफ भी क्या करते हो, जायद करते हो, ऐसा ही होता है ना। मैंने कहा मुझे ऐसा करो कि किलो तोल दो, किलो फल तोल दो। मैंने कहा यार चल ऐसा करो भाई, हाँ, जो है ना, ये किलो मिर्चें तोल दो, किलो मिर्चें तोल दो, ठीक है ना। उसने वो तोल दी, मैंने कहा यार ऐसा करो कि जी दो छटांग और कर दो, दो छटांग, पता नहीं अब छटांग भी आपको पता है कि नहीं पता, आप लोग सारे बाबू लोग हो, तो अब जो है ना उसमें से, ठीक है ना, तो हाँ, उसमें से इतना और जायद कर दो, चलो ये पाव और कर दो। तो मैं इधर अगर चीज को क्या करूंगा, जायद करने को, तो इधर मैं क्या करूंगा, वजन में भी क्या करूंगा, ज्यादती करता हूँ ना, वजन में भी ज्यादती करता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, इधर भी ज्यादती करूंगा, दोनों तरफ बराबर करूंगा ना, ताकि इधर अगर मैंने कुछ जायद वो किया तो इधर भी मैं जायद करूंगा, ताकि ये पलड़ा क्या रहे, बराबर रहे, बराबर रहे, ठीक है ना, हर तरफ क्या रहे, बराबर रहे। यहाँ पे क्या आया, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा अब आ गया बच्चों, इस्तानसरा आ गया, इस्तानसरा, इस्तानसरा आ गया, तो उसके लिए आप क्या किया कि यहाँ पे जब इस्तानसरा का वजन डाला, तो दूसरी तरफ क्या निकाला, उधर हमने एक वजन, हमने वजन जो डाला वो इस्तफ वाला निकाला, इस्तानसरा, तो ये हमने किया इस्तफ वाला। परेशानी आपको ये होती है कि उस्ताद जी ये कैसे निकालते हैं, ये क्या करते हैं आप, ये तो चलो हमें दिया गया होता है, ये तो हमें दिया गया होता है इस्तानसरा, ये कैसे करते हैं, इस्ताफाला, आपने कहा कि इस्तान सरा इस्ताफाला के वजन पर है, ये समझाए ना हमें। तो इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देखो, इस्तान सरा था, तो आपने क्या किया कि हमने कहा कि देखो हमजा हमजा के मुकाबले में आ गया, सीन सीन के मुकाबले में आ गया, और ता ता के मुकाबले में आ गई, ठीक है ना, और नून सौद रा फा एन लाम के मुकाबले में आ गए। जो फा एन लाम के मुकाबले में आएंगे उनको कहते हैं हरूफे असलिया, कहते हैं असल चीज ये है, ठीक है ना, असल चीज ये है, नून सौद रा है इस तनसरा में। और ये जो है ना, ये क्या है, ये शुरू में चुंगे में आ गई है, चुंगा वैसे ही होता है ना, वैसे ही बीच में जो है ना हमने क्या कर दिया है, ये वैसे ही, ये मतलब ये कि असल चीज ये है किसी चीज का, और ये सारी कॉस्मेटिक्स है, शुरू में हमजा सीन ता जो है ना, ये कॉस्मेटिक्स आ गई है गोया के, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा उसको मेकअप करवा दिया है, नून साद रा को मेकअप करवाया है, तो की बन गया है, इस तन सरा से वो बन गया है, तो हमजा सीन और ता,
تو یہ استفالا وزن بن گیا. یہی فاعل لام تھا اس کے شروع میں، جیسے یہاں پہ ہم نے وہ کیا تھا ویسے ہی کیا کیا، حمزہ سین اور تا یہاں پہ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حروف اصلیہ کیا آئیں گے، نون صاد را آئیں گے، حروف زائدہ کیا آئیں گے، حمزہ سین اور تا آئیں گے. حمزہ سین اور تا آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. آگے چلتے ہیں. اب یہ استاد جی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ کے ذہنوں میں یہی آئے گا، کوئی گل نہیں، نہیں سمجھ آئی، مجھے بھی پتا ہے نہیں سمجھ آئی ہوگی، لیکن ابھی میرے ساتھ چلو بس. اچھا جی، چلیں جی ٹھیک ہے. ہوں آتے ہیں جناب علی اجتناب کی طرف. اجتناب، اجتناب یجتنب اجتناب، اجتناب. تو آپ کہتے ہو جی افتعال، اجتناب، اور یہ آ گیا افتعال. یہ کیا کیا استاد جی، اب پہلے استفال تھا تو ادھر آپ نے یہ کیا، ادھر آپ نے کہتے ہیں اجتناب افتعال. یہ کم کی کیتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو حمزہ حمزہ کے مقابلے میں آ گیا، جیم کس کے مقابلے میں آ گیا، فا کے مقابلے میں آ گیا، تا تی تی کے مقابلے میں آ گیا، نا عین کے مقابلے میں، اور الف الف کے مقابلے میں، اور با لام کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا. تو اجتناب افتعال، اجتناب افتعال. تو حمزہ اس کا مطلب ہے زائدہ آ جائے گا کیونکہ وہ حمزہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. جیم حروف اصلی آئے گا اس لیے کہ وہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے. تا تا کے مقابلے میں آ رہا ہے. نون کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، نون جو ہے وہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے. الف الف کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور با لام کے مقابلے میں. تو جیم نون با جو ہے نا حروف اصلیہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. فا ان لام کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں، اور حمزہ اور تا کے آئیں گے زائد. ٹوٹل 5 ہے نا، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے وہ آ گئے. اس میں سے حروف زائدہ جو ہے نا کون کون سا آئے گا، حمزہ زائدہ آئے گا. حمزہ بھی ہے نا، الف بھی ہے حمزہ بھی ہے بچو، یہ اس میں حروف زائدہ ایک حمزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ الف اور تا زائدہ ہیں، اور جیم نون اور با کیا ہیں، یہ جو ہے نا حروف اصلیہ ہیں. حروف اصلیہ جیم نون با ہیں، اور زائدہ کیا آگے، حمزہ الف اور تا آگے. اجتناب افتعال. ٹھیک ہے. اب آپ کہو گے صحیح یہ کیا، کبھی کیا بدل رہے ہیں کبھی کیا بدل رہے ہیں. کوئی نہیں کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا. چلو جی ہوں چلو جی آگے. اب آ گیا جی ان قلبا، ان قلبا. تو آپ نے کہا ان فعلا، ان قلبا بروزن ان فعلا. حمزہ حمزہ کے مقابلے میں، نون کس کے مقابلے میں، نون کے مقابلے میں، قاف فا کے مقابلے میں، لام عین کے مقابلے میں، اور با لام کے مقابلے میں. تو فا ان لام کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ کاف لام با قلبن، قلبن، کاف لام با قلبن. ٹھیک ہے نا. یہ تو آ گیا اس میں سے، کاف لام با آ گیا. اور باقی کتنے، دو رہ گئے، حمزہ اور نون زائدہ آ گئے. یعنی 5 حرف سے 2 زائد ہیں، اور کوئی 3 کے ہیں اصلی کہلاتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے جی. تو ہوں کی آ گیا، یہ نون زائدہ بھی آ گیا. وہ سر جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ. چلو جی کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. اچھا جی اب کرتے ہیں جناب علی طہارا، طہارا. تو آپ نے کہا اس کا وزن ہے فعالا. ہاں طہارا فعالا. تا، ہاں تا عین کے مقابلے میں ہا، عین کے تا فا کے مقابلے میں ہا، عین کے مقابلے میں اور را. تو عین تو ایک جو ہے نا اس میں سے کیا آیا ہے، اس میں سے ایک ہم نے زائد ہے، 4 حرف ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ایک ہا زائد آ گئی تو روف زائدہ میں سے آ گیا. تا ہا را جو ہے نا یہ کیا آ گیا ہے، روف اصلیہ آ گیا. چلو جی استاد جی چلو جی ٹھیک ہو گیا. چلیں جی کوئی گل نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. اچھا اب آ گیا جی ترغیب، ترغیب تفعیل، ترغیب تفعیل. تو اب آپ نے کہا ترغیب، تا تا کے مقابلے میں آ گئی ہے، را فا کے مقابلے میں آ گئی ہے، غین عین کے مقابلے میں آ گئی ہے، یا کیا آ گئی ہے، یا کے مقابلے میں با لام کے مقابلے میں. تو فا ان لام کے مقابلے میں کیا ہو گئی ہے، را غا با آ گیا ہے. اور زائدہ کیا آ گئی اس میں سے، 5 میں سے ایک تا آ گئی اور ایک یا زائدہ آ گئی. تو روف زائدہ یہ ہو گئے 5 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ترغیب آ گیا جناب علی. چلے ٹھیک ہو گیا، ہم نے مان لیا، آپ نے کہ سنا دیا تو ہم نے بھی کیا کر لیا، سن لیا. تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی بچوں، لیکن ابھی میں صرف آپ کو کیا کر رہا تھا، میں صرف آپ کو دکھا رہا تھا کہ جو جو چیزیں آپ کیا کرتے جاؤ گے، ایک طرف کو اگر زائد کر رہے ہو تو اسی طرح ہی کیا کرتے جاؤ گے، وزن کے اندر بھی اسی طرح سے آپ کچھ زائد وہ کرو گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی، صرفی جیسے ہم نے
ہم نے کیا کہا تھا کہ کلمہ کی کیا ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، اسم، فعل اور حرف. اور میں نے اس کے لیے آپ کے لیے کہا تھا کہ اسم، فعل اور حرف جو میں نے کہا تھا، تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اسم، فعل اور حرف کو نام کی ہوتا ہے، ان کا نام ہوتا ہے سے اقسام کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، سے اقسام کہتے ہیں. یا صرف العزیز کے اندر سے استاد جی جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ اسم کی دوسری تقسیم ہے معرب اور مبنی، بھی ایک تقسیم ہوتی ہے. تیسری تقسیم ہوتی ہے مصدر، مشتق اور جامد. ایک مصدر ہوتا ہے، ایک جامد ہوتا ہے، ایک مشتق ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا ایک تقسیم ہوتی ہے اسم کی، ٹھیک ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں، اسم کی بھی ہوتی ہے اور فعل کے اندر بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ اسم اور فعل کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ایک تقسیم ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ثلاثی، ایک ہوتا ہے رباعی اور ایک ہوتا ہے خماسی. ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوں، 3 حروف اصلیہ ہوں، ان کا نام کی ہوتا ہے ثلاثی. ثلاث کا کیا مطلب ہے، 3 وال، ثلاثیون. جو یا نسبت والی بتائی تھی نا، دسی سی، اور یا نسبت والی، ثلاثی کا کیا مطلب ہے، 3 والا، یعنی 3 والا. رباعی کا کی مطلب ہے 4 والا، رباعی 4 والا. تو خماسی کا کی مطلب ہوگا 5 والا، ٹھیک ہے نا. تو ثلاثی 3 والا، رباعی 4 والا، خماسی 5 والا. ٹھیک ہو گیا. کہ اب ایک اور ہم وہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ جو الفاظ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، اس میں کبھی 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، کبھی 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور کبھی 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. کبھی 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، اور کبھی 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اور باقی جو ہوں گے وہ زائد ہوں گے. ٹھیک ہو گیا نا. حروف اصلیہ آپ یہ یاد رکھو، یہ ایسے ہے جیسا کہ اصل چیز جو ہوتی ہے نا، اس کو نکالو گے تو باقی چیزیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کر کے نا بہت سی چیزیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز آپ بنانے لگتے ہو تو اصل کیا ہے، جیسے دیکھو آپ کوئی سونے کا زیور بناتے ہو، سونے کا زیور بناتے ہو، تو اس میں اصل کیا ہوتا ہے، سونا اصل ہوتا ہے، اس میں سونا اصل ہوتا ہے، لیکن اس میں کھوٹ ساتھ ملایا جاتا ہے. کھوٹ ملاتے ہیں نا، اسی سے کیا بنتا ہے، جو خالص سونا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، 24 کیرٹ ہوتا ہے. پھر جو کھوٹ ملاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاؤ گے تو آپ کیرٹس کم ہوتے جاتے ہیں. 22 کیرٹ کا سونا، 21 کیرٹ کا، 18 کیرٹ کا، اس کو آپ وائٹ گولڈ کہتے ہو، کہتے ہیں نا سفید وائٹ گولڈ جو ہے 18 کیرٹ کا. ٹھیک ہے نا. تو اصل اس میں سے کیا ہوتا ہے، خالص سونا ہوتا ہے. اچھا، جب آپ زیور دیتے ہو نا واپس، تو کیا کرتا ہے، سونار جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو پگھلاتا ہے، پگھلا کہ اس میں سے خالص سونے کو علادہ کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں نا سہاگا. سہاگا بنا سونے پہ سہاگا لفظ کہتے ہیں، سونے پہ سہاگا. سہاگا ڈالتے ہیں اس کے اندر. تو سونے پہ سہاگا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سہاگا ڈالتے ہیں نا سونے کے اوپر، تو اصل خالص سونا اس میں سے کیا ہو جاتا ہے، یہ پگھل جاتی ہے چیز، اس کو گرم کرتے ہیں، وہ پگھل جاتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، علادہ کر دیتے ہیں، اور وہ خالص سونا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے. وائس از اوکے، وائس از اوکے. اچھا جی. تو یہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح ہی کیا ہوتا ہے، جو آپ کے حروف اصلی ہوتے ہیں نا، حروف اصلی، انہی کو آپ کیا کہتے ہیں، انہی کو آپ کہتے ہو روٹ ورڈز بھی کہتے ہو. انگریزی کے اندر آپ کہتے ہو روٹ ورڈز. ٹھیک ہے نا. روٹ ورڈز، روٹ، یہ کہلاتے ہیں روٹ ورڈز، جڑ جس کو آپ کہتے ہیں نا روٹ ورڈز. اوکے. ٹھیک ہے نا. تو سونے پہ سہاگا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ روٹ ورڈز کہلاتے ہیں. سونے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، اصلی حروف کو ہم، اسی کو ہم اس کو کسی کلمے کا مادہ بھی کہتے ہیں. مادہ، بیسک جو آپ کی وہ ہوتی ہے مادہ، ٹھیک ہے نا، جو آپ اس میں سے پایا جا رہا ہے، اسی کو مادہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی بھی چیز کے اندر جو بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سبسٹینس، بیسیکلی جو ایک سبسٹینس ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، سائنس کے اندر بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جی کسی بھی، تو ایسی الفاظ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے. آپ ایک ہی لفظ کو آپ مختلف طریقوں سے کہہ سکتے ہو. ایک ہی لفظ کو آپ مختلف طریقوں سے کہتے ہو. جو آپ کہتے ہیں نا کہ استاد جی حروف اصلیہ کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جناب علی دیکھنا، میں اس ایک لفظ کو کیا کروں گا، میں اس کو پھیر پھیر کے پتہ نہیں کیا کچھ میں بنا دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے نون صاد را کا مادہ جو ہے نا، اس کا مطلب مدد کے ہوتا ہے. نون صاد را کا کیا ہوتا ہے، ناسارا جو ہے نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مدد. نون صاد را بھی ناسارا، چاہے جو بھی مرضی کہو، نوسیرا کہو، جو بھی کہو، لیکن اس کے ایک سمپل سے میننگ کیا ہے، مدد کے معنی ہے. نصر، النصر مدد کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
नासिर, नासिर देखो मैंने अलिफ ज्यादा जायद कर दिया है, नासिर। इसके माना पता है क्या होते हैं? मदद करने वाला, मंसूर, ठीक है ना, मदद किया गया, मंसूर, ठीक है ना। वो गल समझ रहे हो? देखो अब लफ्ज तब्दील हो रहे हैं ना, ठीक है ना। हाँ, नासिर, तो ये क्या आ गया? नासिर, मंसूर। अच्छा, एक होता है मुस्तंसर, एक बंदा भी है ना मुस्तंसर हुसैन तारड़, मैं इस पे लतीफा भी सुनाता होता हूँ, मुस्तंसर, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, ठीक है ना, मुस्तंसर, ठीक है ना। तो ये मदद तलब इसमें से, तो ये अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसमें कुछ और इजाफे हो गए हैं, मुस्तंसर। लेकिन रूट वर्ड्स क्या है? नून सौद रा ही है, वो जो मादा जो है नून सौद रा, मुस्तंसर, ठीक है ना। इसी तरह ही इसको आप क्या करोगे, कुछ और भी आप वो करना चाहो तो इसको को हम क्या करते हैं, इन अल्फाज के साथ हम खेल रहे होते हैं बेसिकली, उसमें कुछ इजाफे कर करके हम जो है ना चीजों को वो बना लेते हैं। गल नहीं समझ में आ रही है? ठीक है ना, नासिर, मंसूर, मुस्तनसिर, मुस्तनसर, ठीक है ना। ऐसे ही क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ना उसमें से ये जो है इस तरह और अल्फाज ले लो, कोई भी वो ले लो अल्फाज जो आप कि जी, इसमें से मैं कहता हूँ, अच्छा जी, ये जो है ना, हाँ इस्तिनसार भी आ जाता है, इस्तिनसार के उसमें से जो है ना, और फिर उसमें से ये जो है कोई ऐसा लफ्ज हो ना जिसमें बहुत से अल्फाज आते हों, बहुत से लफ्ज आते हों जिसमें से, ठीक है ना, जानिब फेल की इसमें से दो आएंगे, सुलासी और रुबाई, ये फेल की भी तकसीम होगी, फेल की भी तकसीम होगी, ठीक है ना। हाँ कातिल, कत्ल से देख लें, चलो कातिल, ठीक है ना, कातिल, मकतूल, ठीक है ना, कातिल, मकतूल, मक्तल, मक्तल किसे कहते हैं? कत्ल की जगह को कहते हैं मक्तल, मक्तल उर्दू शायरी के अंदर भी बड़ा वो कहते हैं ना, मक्तल, मकतूल हो गया, ठीक है ना। उर्दू शायरी में भी जो है ना शायर वो कह रहा होता है मक्तल को जो है ना उसमें से, मक्तल, कत्ल की जगह, ठीक है ना, कातिल, मकतूल, मक्तल, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा उसमें से, इंतकाल, देखो इंतकाल, लेकिन नहीं वो इंतकाल तो फिर उसमें से आ जाएगा ना, कता है, ठीक है, इंतकाल भी आ जाएगा, लेकिन उस नकल से नहीं, नहीं इंतकाल को नहीं, उसमें से वो हो जाएगा। और क्या आ जाएगा उसमें से, इनकिलाब, हाँ इनकिलाब को देख लो, इनकलाब, इनकिलाब, इनकलाबा, ठीक है ना। और ऐसे कालिब, मकलूब, कालिब, कल्ब है ना, कल्ब को भी कल्ब क्यों कहते हैं पता है? कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं? लोट पोट होता रहता है दिल, लोट पोट, ठीक है ना। तो ये जो है ना मकलूब, ठीक है ना, किसी चीज को वो किया गया, ऐसे ही इनकिलाब, ठीक है ना। फिर इसी तरह से क्या आ जाएगा, तो ये अल्फाज हम फेर रहे होते हैं बस, बदल रहे होते हैं। अभी बात इतनी समझ आ गई है? अच्छा अब देखो ये इसम की तकसीम कर रहे हैं, फेल की भी तकसीम होगी इसमें से। इसम की चौथी तकसीम हो रही है, सुलासी, रुबाई और खुमासी। सुलासी तीन हरफी को, रुबाई चार हरफी को और खुमासी पांच हरफी को कहते हैं, अगर पांच हरूफ असली हैं उसमें से। अच्छा, असली की बात कर रहे हैं। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि सुलासी से हरफी, रुबाई चार, खुमासी अज़ा पंज हरफी शुमार, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि हर वाहिद दो किस्म पर है, इनमें से ना इसम की अभी बात कर रहे हैं। अभी मैं फेल में बताऊंगा कि फेल कैसे तकसीम होता है, फेल कैसे तकसीम होगा। हर एक क्या होता है, दो किस्म पर है, एक को कहते हैं मुजर्रद, एक को कहते हैं मजीद। मुजर्रद बच्चों किसे कहते हैं? हाँ, एक मिनट, अब आ गया जी मुजर्रद आ गया। मुजर्रद का मतलब है कि खाली किया गया, खाली किया गया, जिसको आप कहते हैं प्योर फॉर्म के अंदर। जो चीज क्या होगी, प्योर फॉर्म में होगी ना, वो क्या कहलाएगी? मुजर्रद कहलाएगी, ठीक है ना, वो प्योर फॉर्म में होगी। और क्या होगा, मजीद में क्या होगा, जिसमें क्या आ जाएंगे, कुछ इजाफा हो जाएगा, ठीक है ना। मुजर्रद किसे कहते हैं? खाली किया हुआ, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? मुजर्रद। और मजीद का क्या मतलब है? जिसमें आप क्या कर लेते हो, इजाफा कर देते हो, ठीक है ना। वो हमारे साजा भी पास पूछते भी होते हैं कि शादीशुदा हो या गैर शादी, तो कहते हैं मुजर्रद हो या मजीद फी हो चुके हो, मुजर्रद हो या मजीद फी। मुजर्रद का मतलब है कि अभी तक क्या हो, कले मुल्ले हो, या क्या हो चुके हो, मजीद फी भी हो चुके हो।
تو بیگم آ جاتی ہے تب بھی بندہ مزید فی ہو جاتا ہے، بچے آ جاتے ہیں تو پھر کی ہو جاتا ہے، پھر اور مزید فی بڑھتا جاتا ہے پھر جو ہے نا، تو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو مجرد جو ہوتا ہے نا، وہ بڑے مزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد مزید فی ہوتے ہوتے پھر پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی ہے؟ تو ہر ایک اسم دو قسم کے اوپر آئے گا، مجرد بھی ہوگا مزید بھی ہوگا۔ مجرد وہ ہے جس کے تمام حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ مزید وہ اس میں تمام حرف اصلی سے کوئی حرف زائد بھی ہو۔ اس طرح اسم کی کل 6 قسمیں بن جائیں گے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ کس اسم کی بنتی ہیں۔ اصل میں آپ نے نحو میں پڑھا تھا بچوں کہ اسم 3 قسموں کے اوپر ہوتا ہے، جامد، مصدر اور مشتق۔ پڑھا ہوا ہے بچوں کہ نہیں پڑھا ہوا؟ جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ ہوتا ہے، جامد وہ ہے جو کسی سے نہیں بنا، نہ اس سے کچھ اور بنتا ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئیے بات کی؟ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ تو کیا ہے؟ جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ، جیسے چیزوں کے نام ہوتے ہیں، آم سے کوئی نام آپ نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جامد کہلاتا ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کی فیکٹری ہوتی ہے مصدر، جس سے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصدر۔ اور مشتق کیا ہوتا ہے؟ اس فیکٹری سے جو چیز بن کے نکلتی ہے نا، اس کو مشتق کہتے ہیں۔ اچھا، جو اس لفظ ہے، تو یہ جو ہم جس اسم کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اسم 3 قسموں پر ہے، یہ اس میں جامد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اسم کی چوتھی تقسیم کس کی ہے؟ یہ جامد اسم کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اچھا، جامد، جامد، جامد کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ خود کسی سے بنا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ بنتا ہے، بس یہ جمود سے ہے نا، جامد۔ دیکھو جمود، یہ بھی اس میں بھی لفظ آ گیا نا، جامد، جمود، منجمد۔ لفظ دیکھو، اب یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، حروف اصلیہ کی پہچانوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ حروف اصلیہ، جامد، جمود، منجمد، یہ سارے کے سارے جو ہیں، گل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اس میں جامد کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، مستر اور مشتق جو ہوتے ہیں نا، مستر، مشتق یا فعل، وہ صرف ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ فعل ہو یا اس میں مستر ہو یا اس میں مشتق ہو، وہ کیا ہوگا؟ صرف ثلاثی اور رباعی ہو سکتا ہے، خماسی نہیں ہو سکتا۔ اس میں جامد کیا ہو سکتا ہے؟ ثلاثی بھی ہو سکتا ہے، رباعی بھی ہو سکتا ہے، اور خماسی بھی ہو سکتا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھو جی، ثلاثی مجرد وہ ہے جس میں 3 حرف اصلی سے کوئی زائد نہ ہو، جیسے کہ زید بروزن فعال۔ دیکھو یہ جامد ہے نا، زید، زید نام ہے نا، نام ہے، زید کسی بندے کا نام رکھ دیا زید۔ تو آپ لفظوں کا بھی کیا ہے؟ تو اس میں جامد کیا ہو سکتا ہے؟ ثلاثی بھی ہو سکتا ہے، رباعی بھی ہو سکتا ہے، اور خماسی بھی ہو سکتا ہے۔ مصدر اور مشتق جو ہیں وہ صرف ثلاثی اور رباعی ہو سکتے ہیں، خماسی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو فعل آئے گا نا، فعل، فعل بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ثلاثی اور رباعی ہو سکتا ہے، خماسی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خماسی مجرد بھی ہوتا ہے، خماسی مزید بھی ہوتا ہے۔ اس خماسی جو ہے نا، مجرد بھی ہو سکتا ہے، مزید بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو نا کتنی قسمیں بنے گی، 6 اقسام بن رہی ہے نا۔ دیکھو نا 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید۔ تو ثلاثی مجرد کیا ہے؟ جس میں 3 حرف اصلی سے کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے کہ زید بروزن فعال، زید فعال، زید فعال۔ دیکھو یہ اس کا وزن آ گیا۔ ثلاثی مزید وہ ہے جس میں 3 اصلی سے کوئی حرف زائد ہو، جیسے کہ حمار بروزن فعال، حمار فعال، حمار فعال، یہ کیا آ جائے گا؟ ثلاثی مزید فی آ جائے گا۔ اچھا، رباعی مجرد وہ ہے جس میں 4 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ رباعی مجرد کسے کہیں گے؟ جس میں 4 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد نہ ہو، چاروں کے چاروں اصلی ہوں۔ جعفرن، فعلن، جعفرن، فعلن، جعفرن، فعلن۔ یہ دیکھو یہ تو فا عین اور 2 لام کیا آ جائیں گے اس میں سے؟ یہ رباعی مجرد ہے، فا عین اور 2 لام، فا عین اور 2 لام، یعنی آ گئے جعفر فعلل، ٹھیک ہے نا؟ تو جعفر وہ آ جائے گا۔ اچھا جی، اور رباعی مزید کیا ہوتا ہے؟ جس میں 4 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، جیسے کہ کن فخرن، کن فخرن، فن علن، ٹھیک ہے نا؟
کن فخر فن علن، یہ کیا ہوتا ہے؟ شخص کلاں جسہ یعنی بڑی جسامت والا شخص جو ہے نا، کن فخر، یہ ایک، یہ بھی کیا ہے؟ ربائی مزید ہے. کن فخر فن علن، تو اس میں سے نون کیا ہے؟ زائدہ آیا ہوا، نون اس میں کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو فا، کاف، فا، خا، را، یہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور نون اس میں کیا کہلائے گا؟ زائدہ کہلائے گا. تو کن فخر، بڑی جسامت والا جو دیو ہیکل شخص جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیو جو ہے نا مطلب بڑی جسامت والا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا بن جائے گا؟ کن فخرن آ گیا بڑی جسامت والا. ہاں یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. حامیم دال، میں ہمیشہ یہی سکھاتا ہوں تو مجھے آج یاد نہیں آ رہا تھا. دیکھو حامد، محمود، محمد، حماد، یہ سارے حامیم دال اس کے حروف اصلی ہیں. حامد، محمود، محمد، حماد. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہی کیا آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، اس میں سے اور کیا اس میں سے آ سکتا ہے؟ احمد. ٹھیک ہے نا، احمد. اور اس میں سے الفاظ جو ہے نا، یہ سارے کے سارے حروف اصلی حامیم دال ہی ہیں اس کے، یہ پورے کے پورے. حمد، ٹھیک ہے نا، تو حمد سے یہ نکلا ہے سارا. اچھا جی، تو یہ کیا آ گیا؟ ربائی مزید فی آ گیا. کن فخر بروزن فنال. حمدان، بالکل حمدان بھی آ گیا. حمدان جو ہے، حمدان بھی آ جائے گا. حمدان بھی حامیم دال اصلی ہیں، باقی زائد ہیں اس میں سے. اچھا، خماسی مجرد وہ ہے، یہ بچے یہی تو سکھاؤں گا، یہی تو سکھاؤں گا آپ کو، یہی تو بتا رہا ہوں ابھی، صرف آپ میرے ساتھ ساتھ چلنا. اب یہ نہ کہو استاد جی یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو آپ ہمیں کروا رہے ہیں تمہارے سروں کے اوپر سے بات جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا کبھی کیا بنا رہے ہیں، کبھی کیا اپنی مرضی سے جو ہے نا، کبھی کس کو زائد بنا رہے ہیں، کس کو کبھی اصلی بنا رہے ہیں. یہ جو ہے یہ کیسے کرتے ہیں آپ جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ کرتے کیا ہیں آپ جو ہے؟ تو یہی آپ کو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، آپ بھی کرو گے انشاءاللہ، آپ کو بھی سمجھ آئے گی. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ آئے گی. پہلے کیوں نہیں سمجھ آتی تھی؟ کیونکہ یہ تھا کہ ہم نے علم و صرف اولین وغیرہ میں رٹا کیا لگایا تھا؟ فا ان لام کے مقابلے میں جو آ جائے گا وہ حروف اس لیے، جو فا ان لام کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ حروف زائد کہلائیں گے. اچھا جی فلاں 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 آ گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہی سارے پھر باپ بننے کی ترتیب ہوتی ہے. باپ بنتے کیسے ہیں، کیا ترتیب کیا ہوتی ہے ان کے اندر سے، کیسے بنایا کیسے گیا، اس کی کیا لاجک کیا تھی، کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بنانے لگا ہوں ابھی آپ کو. اچھا، خماسی مجرد کیا ہوتا ہے؟ جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد نہ ہو. ابھی میں صرف آپ کو نا ایک وہ دے رہا ہوں، بیسیکلی آپ کے سامنے میں چیزوں کے نام رکھ رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ پوچھتے ہو اچھا استاد جی یہ کیا، میں کہتا ہوں یہ اناناس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کینو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مالٹا ہے. تو آپ کہو استاد جی یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اناناس کیسے ہے؟ یہ مالٹا کیسے ہے؟ تو آپ کو کہیں گے بھائی پہلے ابھی تمہیں نام ابھی یاد کرو، اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، چکھا ہی نہیں ہے. ذائقہ نہیں ابھی. ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف دیکھنے سے وہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ آپ دیکھو بھی نہیں اور آپ صرف چکھتے ہو، تو آپ بتا دیتے ہو، جی میں نے اناناس کھایا ہے، اناناس کھایا ہے، یہ اناناس تھا. تو آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا؟ کہ اناناس کا پتا کیسے چلا؟ دیکھا تو ہے نہیں اناناس کو. گل سمجھ آئی ہے؟ تو خماسی مجرد وہ ہے، ٹھیک ہے نا، خماسی مجرد وہ ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو. جیسے جہ مارشن بروزن فا للیلن. جہ مارشن بروزن فا للیلن. جہ مارشن، تو اس میں فا این اور 3 لام اصلی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو 5 حرف ہیں اور پانچوں کے پانچوں اصلی ہیں. جہ مارشن بروزن فا للیلن. جہ مارشن، ٹھیک ہے نا، جہ مارشن، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جہ مارشن کے معنی جو ہے نا، بری خصلت والی عورت کو بھی کہتے ہیں، بوڑھی عورت کو بھی کہتے ہیں، دودھ والی اونٹنی کو بھی کہتے ہیں. ایسے جعفر کے بھی مختلف معنی آتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اس میں سے. خماسی مزید وہ ہے جس میں 5 حروف سے کوئی زائد بھی، سے خندریسن بروزن فا للیل. اس میں نون کیا آئے گا؟ زائد آ گیا ہے. خا دال، اچھا جی 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے، تو اچھا جی خندر نہیں، نون زائد نہیں آ گیا اس میں سے. یا زائد فا للیل، یا زائد آ گئی ہے. فا للیل یا زائد ہے اس میں سے. خندریسن بروزن فا للیل. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ بمانا شراب کو نا پرانی شراب کو کہتے ہیں خندریسن. یہ تو بچوں اس میں جامد کی 6 قسمیں ہوتی ہیں.
اس میں جامد کی کیا ہوتی ہیں؟ 6 قسمیں ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں شش اقسام. کیا کہتے ہیں؟ شش اقسام، یعنی 6 قسمیں. شش اقسام. اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 6 قسمیں ہوتی ہیں. شش اقسام ان کو کہا جاتا ہے، شش اقسام. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جامد کے سے اگر اس میں مصدر ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں مصدر ہوگا یا کیا ہوگا، مشتق ہوگا یا فعل ہوگا، تو اس میں سے کیا ہوں گی؟ صرف 4 قسمیں پائی جائیں گی. اچھا، اگر کیا ہوگا، اگر اس میں مصدر بھی خماسی نہیں ہوگا، نہ خماسی مجرد ہوگا، نہ خماسی مزید ہوگا. گل سمجھو. اس میں مشتق بھی خماسی مجرد خماسی مزید نہیں ہوگا. گل سمجھ آئیے. فعل بھی خماسی مجرد اور خماسی مزید نہیں ہوگا. تو کم بڑا آسان ہو گیا، کم کی آسان ہو گیا. زیادہ تر آپ کا واسطہ جو پڑھنا ہے نا، زیادہ تر جو آپ کا واسطہ پڑھنا ہے بچوں، وہ آپ کا ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید سے پڑھنا ہے. اس لیے خماسی مجرد خماسی مزید کو دیکھتے ہوئے پریشان نہ ہو جایا کرو. اچھا، ان کو سائڈ لائن کرو، ان کو سائڈ لائن کرو، کوئی گل نہیں. ان کے اپنے کچھ اوزان ہوتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ لکھواؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، لکھوا دوں گا وہ آپ کو. ان کے اپنے کچھ اوزان ہوتے ہیں، وہ بھیج دوں گا، گروپ کے اندر بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا. وہ اور وہ اس میں جامد کے ہوتے ہیں بس. اس میں جامد کے ہوتے ہیں، وہ نہ بھی آئیں آپ کو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید کو پہچاننا کی ہوتا ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے ساتھ چلو گے تو پھر انشاءاللہ صرف میں مار نہیں کھاؤ گے کبھی. اچھا جی، کہتے ہیں فعل کے اندر 6 اقسام میں سے پہلی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں. فعل ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، جیسے ضربا وزن فعلا. یہ میں نے آپ کو وزن کر کے دکھائے تھے، سیب شیب کھلائے ہیں نا، سیب کھا لیے آپ نے. تو ضربا بروزن فعلا، مانوی طور پہ کھا گئے نا آپ. ضربا بروزن فعلا آ گیا. ثلاثی مزید کیا آ گیا؟ اکرما بروزن افعلا آ گیا. اکرما بروزن افعلا آ گیا. یہ ثلاثی مزید ہے. آپ نے شروع میں کی کیتا ہے، آپ نے حمزہ لگایا تو آپ نے کہا چلو جی گالی کی کہتا ہے، ادھر بھی کی کرو. اکرما تو افعلا آ گیا. کاف را، را اور میم کیا تھا؟ کرم. اس کا اصلی مادہ تھا کرم، کرم. ٹھیک ہے نا. تو اکراما، تو یہ آ گیا ثلاثی مزید آ گیا فعل. باب فعل آپ نے پڑھا ہے، سب آپ لوگوں کو پڑھ چکے. باب فعل پڑھا سی، باب فعل اکرما، تو یہ افعلا. اچھا، رباعی مجرد جیسے کہ دہ رجا بروزن فعلا، یہ آپ نے باسرا پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. دہ رجا فعلا باسرا فعلا، دہ رجا بروزن فعلا، یہ چاروں اصلی ہیں. فعلا، فا عین اور 2 لام. اور رباعی مزید جیسے کہ تدہ رجا بروزن تفعلا، اس میں کیا آ گیا؟ تا زائدہ آ گیا تھا، تفعلا. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ کل سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی. فائدہ: مصدر اور مشتق اپنے مجرد اور مزید کہلانے میں ماضی کے پہلے سیغے کے تابع ہوتے ہیں. گل یاد رکھو، ماضی کے پہلے سیغے کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر اس میں 3 حروف، ماضی کا پہلا سیغہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید کے اندر دیکھنے میں، اس میں جامد کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا بچوں. اس میں جامد کے اندر، اس میں جامد کا کوئی ماضی ہوتا ہے؟ اس میں جامد تو کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن مشتق کا ہوتا ہے. اس میں فائل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں فائل، اس میں مشتق ہے. اس میں مفعول بچوں پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے، نکالا گیا ہے نا. دیکھو، ضارب کس سے بنا ہے؟ ضربن سے بنا ہے. ایسا ہی ہے نا، ضربا سے وہ ہوا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ ضارب، مضروب، ٹھیک ہے نا، مضرب، ٹھیک ہے نا، مضرب، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس میں مشتق کہلاتے ہیں. مشتق، یہ فیکٹری سے بن کے نکلے ہوئے ہیں لفظ، فیکٹری سے بن کے نکلے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان فیکٹریوں کو پہچاننے کے لیے کہ یہ کیا تھے، یہ ثلاثی مجرد تھے، ثلاثی مزید تھے، رباعی مجرد تھے، رباعی مزید تھے. ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا پڑے گا. ہاں، جامد کے اندر تو کلیئر کٹ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو جامد میں تو آپ الفاظ کو گنتے ہو، کچھ ان میں سے اصلی آ جائیں گے، کچھ اس میں سے زائدہ آ جائیں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ تھوڑا سی پیچیدہ چیز ہوتی ہے، وہ ذرا تھوڑی سی جامد کے نس ہے، لیکن اس سے ہمارا اتنا پالا پڑتا نہیں ہے. پالا جس سے آپ کا پڑے گا آپ نے اس کے ساتھ بند رہنا ہے. تو کیا آئے گا، جیسے یز ریبو میں اگرچہ کیا ہے، یز ریبو دیکھو فیل ہے، اگرچہ یا زائد ہے لیکن اس کے باوجود ثلاثی مزید نہیں کہتے بلکہ ثلاثی مجرد کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ماضی کے پہلے سیکھے ضربہ میں 3 حرف ہیں، کوئی حرف زائد ہے. یضربو میں 4 حرف نظر آ رہے ہیں لیکن ہے یہ ثلاثی مجرد ہے. کیوں ثلاثی مجرد کیوں ہے؟ کیونکہ ماضی کے پہلے سیکھے کو دیکھنا ہے، اور وہ کیا تھا، ضربہ تھا، فعلا کے وزن کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اور فعل خماسی کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں خماسی لفظوں کے اعتبار سے ثقیل ہے، بھاری ہے نا. اور فعل معنی کے لحاظ سے ثقیل ہے، کہ فعل کے اندر کیا ہوتے ہیں، فعل کے اندر پہلے سے چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں. کیا پایا جاتا ہے، مصدری معنی پایا جا رہا ہے، اور فائل کی طرف نسبت پائی جا رہی ہے، زمانہ پایا جا رہا ہوتا ہے. تو فعل کے اندر پہلے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو سکل سا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی بات خیر ہے، نہ بھی سمجھ جائے کوئی بات نہیں، بس فعل خماسی نہیں ہوتا. آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے، فعل کی نہیں ہوتا، خماسی نہیں ہوتا. بھائی عرب عرب نہیں پڑھتے فعل خماسی تو ہم بھی کیا ہیں، ہم نہیں پڑھتے، بس ختم ہو گئی بات، ہمیں کیا ضرورت ہے. اب مسئلہ آ گیا استاد جی، آپ تو بڑے مزے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ تو ہمارے سروں کے اوپر سے کیا ہو رہی ہیں، اڑتی ہوئی جا رہی ہیں باتیں جو ہیں، اڑتی ہوئی جا رہی ہیں. کیوں اڑتی ہوئی؟ اس لیے جا رہی ہیں کہ یہ ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے اصلی اور زائدہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اصلی زائدہ، ہمیں تو آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اصلی پہچانو تو زائدہ پہچانو، تو دسیں بھی تو صحیح کہ اصلی اور زائدہ پہچانا کیسے جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی، حرف اصلی کسے کہتے ہیں اور زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف اصلی وہ ہے جو کلمہ کی تمام گردانوں میں پایا جائے. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ جو کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے، یعنی وہ بنیاد ہے، وہ اگر نکال دی تو چیز چیز نہیں رہے گی. وہ گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اگر اس کی چھٹی کرا دو گے تو وہ چیز کیا نہیں رہے گی، وہ چیز نہیں رہے گی. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، آپ لوگوں میں سے بھی بعض لوگ ہوں گے. چائے میں اصل کی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. چائے ہمارے یہاں پاکستانیوں کی چائے، یا ہم جو ہے نا اس میں سے چائے، ویسے تو انگریز جو ہے نا وہ تو اب خالی چائے پیتے ہیں نا، جو وہ ہوتی ہے، ہاں اس میں سے. تو وہ تو ٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو ٹی کو پتوں کو ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ابال لیتے ہیں اس میں سے وہ کر کے. ہمارے ہاں چائے میں دیکھو اصل چیز کیا ہوتی ہے، پتی اور دودھ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. چینی کوئی پیتا ہے کوئی نہیں پیتا، ٹھیک ہے نا. پتی اور دودھ اصل ہے ہمارے لحاظ سے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتی اور دودھ. آپ مجھے کہیں استاد جی چائے لے آئیں، چائے لے آئیں، میں پانی ابال کے لے آؤں، تو میں آپ کہیں استاد جی یہ کیا کیا ہے، میں کہوں گا چائے ہے. یہ چائے کہاں سے آ گئی ہے بھائی؟ چائے میں ہم ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، پانی ڈالتے ہیں نا، دودھ، پتی، پانی وغیرہ ڈلتا ہے. چلو جی میں چینی اٹھا کے لے آؤں خالی، میں چینی لے آؤں، ہم کہیں گے سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہوں دیکھو چائے جو بنتی ہے، دودھ، پتی، پانی، ٹھیک ہے نا، چینی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. کہیں گے نہیں جی، جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ اس کو دیکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اصل تو وہ ہے، اس اصل کو ہم نے وہ نہیں وہ کر سکتے ہیں. دودھ اور پتی کو ہم نہیں کیا کر سکتے، چھیڑ سکتے. باقی کیا ہے، کوئی گڑ ڈال دیتا ہے چائے کے اندر جو ہے وہ میٹھا کرنے کے لیے، کوئی شکر ڈال دیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، چینی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پانی ڈال لیتا ہے اس کے اندر ساتھ جو ہے نا، اس میں سے کوئی سونف ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، الائچی ڈال دیتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ ڈال رہے ہو، لیکن وہ کیا کہلائیں گی، وہ آپ کے زائد ہوتی ہیں، اصل نہیں ہوتی ہیں. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حرف اصلی کیا ہوتا ہے؟ جو کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے، اور وزن کرنے میں کیا ہوتا ہے، فا یا عین یا لام کے مقابلے میں ہو. حرف زائد وہ ہے جو اس طرح نہ ہو. مثلا کبھی آپ نے اگر پتی ڈال دو گے تو مطلب وہ الائچی ڈالی ہے تو الائچی والی چائے، آہا یہ تو بڑا وہ آ گیا. سونف بھی ڈال دیتے ہیں لوگ جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض جگہوں کے اوپر وہ بھی ڈالتے ہیں، کی ہوتا ہے اپنا نمک بھی ڈالتے ہیں چائے کے اندر، نمک بھی بعض جگہوں کے اوپر جو ہے نا.
ٹھیک ہے نا، وہ کشمیری چائے جو ہوتی ہے وہ اس میں سے کی ہوتا ہے، اور اس میں سے وہ کر کے جی، تو کیا ہوگا وزن کرنے میں فا این یا لام کے مقابلے میں، دار چینی وغیرہ اس طرح کے مقابلے میں حرف زائد جو حروف اصلیہ ثلاثی میں تین ہے، فا این اور ایک لام، ربائی میں کتنے ہوتے ہیں؟ چار، فا اور حروف اصلی خماسی میں پانچ ہوتے ہیں، فا این اور تین لام، جیسے مثالوں میں مذکور ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا، گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا اب آ گیا جناب علی وزن نکالنے کا طریقہ، جو میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو کیا کرنے لگا ہوں، صرفیوں نے حروف زائدہ اور اصلی کی پہچان کے لیے فا این لام کلمے کو میزان اور کسوٹی مقرر کیا ہے، یعنی وہ جو پتھر ہے نا، پتھر، میزان اور کسوٹی کا کی مطلب ہے وہ جو پتھر ہیں، جس کلمے کا وزن نکالا جائے اس کو موزون کہتے ہیں، میں نے وہ سیب جو رکھے تھے موزون، اور فا این لام کلمے کو میزان کہتے ہیں، اور وزن کہتے ہیں جو شکل موزون کی ہے وہی شکل میزان کی بنا لو، میں نے آپ کو پہلے کروایا اسی لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، جو شکل کیا ہے موزون کی ہے ویسے ہی میزان کی بنا لو، یعنی جو حرکات اور سکنات موزون پر ہیں وہی میزان پر لگا دو، پھر جو حرف فا این لام کلمے کے مقابلے میں ہے وہ اصلی ہوگا، اور جو فا این لام کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائد ہوگا، جیسا کہ ضربا بروزن فعلا، یضربو بروزن یفعلو، دیکھو یضربو بروزن یفعلو، ٹھیک ہے نا، تو دیکھو ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے سیگے کے اندر جو حرف فا این لام کلمے کے مقابلے میں آئے گا، ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے سیگے جو حرف فا این لام، باقی گردانوں کے اندر بھی وہی حرف فا این لام کے مقابلے میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے موزون کے اندر جو حرف کلمہ فا کے مقابلے میں اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو حرف عین کلمے کے مقابلے میں ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام ہے اس کو لام کلمہ کہیں گے، جیسے ضربہ فعلا، اس مثال میں ذات کو فا کلمہ، یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اب ہم چلتے ہیں 87 پر، چلتے ہیں اس کے 87 نمبر پیج پہ چلتے ہیں، 87 نمبر پیج کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ میں سارا وہ کروا کے تب میں اس پہ جاؤں گا آپ کے بابوں کی طرف، جو ہے نا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ باب کیا ہیں فلاں کیا ہیں، اس میں تھوڑی سی اور بھی آپ کو بات سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا جناب علی شش اقسام کو اور ابواب پہچاننے کا طریقہ، یہ جو تھا نا، اچھا جی اچھا جی 87 کو دیکھو، وزن موزون کو فہم طریقہ، جس چیز کو تولا جائے اسے موزون کہتے ہیں، جیسے سونا، چاندی، خوبانی، سیب، امرود وغیرہ، اور جس چیز پہ تولا جائے اسے عربی میں میزان اور اردو میں ترازو کہتے ہیں، آگے وزن اور تول کے لحاظ سے اشیاء تین قسم پر ہیں، کم مقدار میں بیچی جانے والی قیمتی اشیاء جیسے سونے چاندی کے زیورات، تولنے کے لیے چھوٹے ترازو استعمال ہوگے، چھوٹا سا ترازو دیکھا نا آپ نے، آج کل تو ڈیجیٹل وہ آ گیا نا، لیکن پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، جو وہ ہوتے تھے جو سونار ہوتا تھا اس کے پاس آپ دیکھو گے نا تو وہ ماشے رکھتے ہیں، ماشے، ماشوں کے اندر سونا جو آپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں نا جی یہ کتنے ماشے کا جو ہے نا، اتنے ہو گئے، 4 ماشے کا ہے، 5 ماشے کا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تولا، تولے کو تولتے ہیں، تولا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تولا جو ہے وہ اس طرح وہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے پاس وہ ہوتا ہے، عام استعمال شاید جیسے پھل اور سبزیاں شاید تولنے کے لیے درمیانے درجے کے ترازو استعمال ہوتے ہیں، جو عام آج کل آپ سبزی خریدتے ہو، پھل خریدتے ہو، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں سے نمبر 3 وہ اشیاء جن کی زیادہ مقدار میں خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے چاول، گندم، ان اشیاء تولنے کے لیے بڑے درجے کی ترازو استعمال ہوگی، ٹھیک ہے نا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، میں نے کہا ٹرکوں کو وزن کرنے کے لیے کیا ہوگا، وہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے، وہ جو پورا سڑک کے اندر وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹرک اس پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا وزن پتہ چل جاتا ہے، اچھا جی میرے عزیز طلباء، آپ اب چند سوالوں کے جواب عنایت فرمائیں تاکہ آپ کو وزن وزن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، استاذ اگر خربوزے 1000 ہوں تو کیا ان کے لیے ترازو بھی 1000 ہوں گے؟ اگر 1000 خربوزوں کو تولنا ہے آپ نے تو کیا ترازو 1000 ہوں گے؟
جی نہیں، بلکہ ترازو کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا۔ اچھا جی، تربوز کو سونے چاندو کے ترازو میں تول سکتے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ تربوز کو اگر سونے چاندی کے ترازو کے اندر تولا تو اس ترازو کا ستیہ ناش کر دے گا، بلکہ تربوز کو شکل کے مناسب بڑی ترازو میں تولیں گے۔ ٹھیک ہو گیا طلبا؟ آپ کو یہ بات بھی خوبی معلوم ہوگی، جو چیز تول میں آ جائے خریدنے والے کے لیے وہی چیز اصل ہوتی ہے، اور جو چیز تول میں نہ آئے مفت مل جائے وہ زائد اور چنگا شمار ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، جو چیز تول میں آ جاتی ہے وہ کی ہوتی ہے؟ زائد، اور جو چیز ویسے آپ کو فری میں مل جاتی ہے وہ کی ہو جاتی ہے؟ وہ زائد یا چنگا کہتے ہیں اس کو، چنگے میں مل گئی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ اچھا جی استاذ، جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو آپ سمجھیں کہ عربی کلمات میں زارابا، نصر، فترہ وغیرہ کی مثال امرود، تربوز، خربوزے وغیرہ کی طرح ہے، یعنی جیسے وہ ترازو میں تولے جاتے ہیں ایسے یہ بھی تولے جاتے ہیں، اور فا این لام کی مثال ترازو کی طرح ہے، پھر جیسے خربوزے ہزار ہوں تو ان کے لیے ایک ترازو کافی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو، اب دیکھنا، زارابا، نصارا، فتارا وغیرہ ہزار سیگے ہوں تو ان کے لیے بھی فا این لام کی ایک ترازو کافی ہے۔ پھر جیسے خرید و فروخت والی اشیاء کے نا تین قسم، چھوٹی، درمیانی، بڑی کی ترازو استعمال ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی تین قسم کے ترازو استعمال ہوں گے۔ دیکھو ذرا، ضربا، نصارا، فتح، اکرما، کرما ویسے مجھے مزید کے سیکھوں گے ترازو فائن لام ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے ضربا، نصارا، فتح، اکرما، کرما، ان کے لیے ترازو کیا ہے؟ یہ ثلاثی والا ترازو ہے، کیونکہ یہ سارے ثلاثی ہیں، یہ ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے ثلاثی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اور دہ رجا اور تدہ رجا وغیرہ کے لیے کیا آ جائے گا؟ ترازو، میزان، فا این اور دو لام، ہم نے بولا نا ربائی والے ہوں گے۔ اور جہ مریشن اور خندریسن کے لیے کیا ہوں گے؟ ترازو کیا ہوگا؟ فا این اور تین لام والے ہوں گے۔ پھر جیسے تربوز اور خربوزے سونے چاندی ترازو میں نہیں تولے جا سکتے، ایسے ہی جہ مریشن، جا فرن جو مثل تربوز اور خربوزے کے ان کو فا این لام والے چھوٹے ترازو میں نہیں تول سکتے، بلکہ ان کو ان کی شکل کے مناسب بڑی ترازو میں تولیں گے۔ اچھا جی، پھر یہ بتائیں کہ تربوز موزوں کی شکل دیکھا ترازو کو تولتے ہیں یا ترازو کی شکل کو دیکھا تربوز کو لاتے ہیں؟ دیکھو ذرا، دیکھو پہلے کیا چیز آتی ہے؟ پہلے آپ وزن رکھتے ہو یا پہلے آپ کیا رکھتے ہو؟ تربوز کو رکھتے ہو؟ دسو مینو۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کیا کرنا ہے، تولنا ہے، اگر آپ نے تولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تربوز تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ اس کو کاٹ کے چلو جی میں اس کو کلو بنا دوں۔ سیبوں میں تو کر سکتے ہو کہ چھوٹے سیب بڑے سیب کر کے وہ کر لو گے۔ تربوز ہے آپ کے پاس، یار یہ تربوز تول دو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کہ بھائی تربوز کو ایک پلڑے میں رکھو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے مطابق کیا کرتے جاؤ؟ وزن ڈالتے جاؤ۔ تو کہتے ہیں استاد جی تربوز اور خربوزے کو دیکھ کر ان کی شکل کے مناسب بڑے ترازو کو لایا جاتا ہے، نہ یہ کہ ترازو کو دیکھ کر اس کی شکل کے مناسب تربوز اور خربوزے کو لایا جاتا خریدا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ جو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل تو یہی ہوتا ہے کہ جی تربوز پڑا ہوا ہے، تربوز رکھ لیا، کہتے ہیں یار اس کو تولو کتنے کا ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو ایک اندازہ بتاتے ہو، یار 3 کلو کے برابر برابر کرنا ہے، 3 کلو 4 کلو کے برابر، لیکن آپ ایگزیکٹ نہیں وہ ہوتے ہیں، تربوز رکھتے ہو، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو تولتے ہو، کہتا ہے جناب علی یہ 3 کلو اور کیا آ گیا؟ 3 کلو اور 1 پاؤ ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنے چھٹانگ فلاں آ گیا، اتنے یہ آ گیا اس میں سے، تو وہ اس میں سے وہ آپ کو بتائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھو نا، یہ بیسک سے استاد جی جو ہے نا بہت کمال کے طریقے سے استاد جی جو ہے نا وہ باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ استاد جی کا ماشاءاللہ یہ بڑا وہ ہے، استاد جی مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم جو ہے، یہ بالکل عام طور پہ کتابوں میں ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ بس ہمیں رٹا لگوایا جاتا ہے کہ جناب بس یہ کیا ہے، بس فا این لام تو یہ چیزیں وہ ہو گئیں، وہ ہم اس کی بیس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں۔ استاد جی کا ایک انداز کیا ہے کہ وہ آپ کو ذرا وہ اس سے سمجھاتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں ایسی سمجھو، زارا با، نصارا، فتح وغیرہ موزون کی شکل کو دیکھ کر فا این لام کی شکل بنائی جاتی ہے، یعنی جو حرکات و سکنات موزون پر ہوتی ہیں وہی حرکات و سکنات میزان فان، پھر وزن کرتے وقت جو حرف فا این لام کے ترازو میں آ جائے وہ اصل ہوگا، اور جو فا این لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ زائد ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے سیکے میں جو حرف اصلی ہوتے ہیں باقی گردانوں، فعل مضارع، اسم فاعل، مفعول میں بھی یہی وہ آئیں گے،
ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ینصرو یا فولو، اس میں سے کیا آئے گا؟ نون سودرا اصلی کہلائے گا اور یا زائدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ زائدہ کہلائے گا، یہ جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، ابھی تو اتنی سی بات اس کو آپ سمجھو. ٹھیک ہے نا، میزان بیسیکلی وہ پتھر ہیں جو آپ کے وہ جو فا این لام جس میں آ رہا ہوگا، وہ الفاظ جو آپ فا این لام والے لاؤ گے، اس کو میں انشاءاللہ پھر بیسیکلی آپ کو وہ کروں گا. ہاں وہ بیسیکلی وہ یونٹس جو ہوتے ہیں، وہ یونٹس جس کو آپ کے جی جو آپ کہہ رہے ہو کہ یونٹس جو ہے نا، وہ یونٹ جو ہیں ایس آئی یونٹس آپ لوگ پڑھتے ہوگے. تو یہ انشاءاللہ اس کو ہم پھر اور وہ کریں گے. یہ میں مجھے اس لیے بیسکس سے جا رہا ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ جب سمجھ جاؤ گے پھر اس کے مطابق پھر میں وہ کروں گا. اور میں نے پچھلے سال جو پڑھائے ہوئے ہیں ان کو درس نظامی والوں کو جو میں نے پڑھایا تھا نا، کل انشاءاللہ پھر ہم کیکس کے اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کیک کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا. کیک کے اصل کیا وہ ہوتے ہیں، میں نے کو مثال دی تھی. کیک میں اصل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا کیا چیزیں، میدا اس کا اصل ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہوگی، جس میں سے کچھ چیزیں اصل ہوں گی، کچھ اس کی کیا ہوں گی، اس کی شکلیں مختلف بنا. کیکس مختلف شکلوں کے بن جاتے ہیں نا، اس کے آپ جس طرح کے اس کے مختلف پیٹرنز بناتے جاؤ گے تو شکلیں اس کی مختلف بنتی جائیں گی. وزن ہے یا میزان، فاعل لام اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو کیک میں لازمی نہیں ہے ہر کیک میں کریم نہیں ہوتی ہے، ہر کیک میں کریم نہیں ہوتی ہے. یہ سوچنا کہ کیک کے اندر اصل کیا ہوتے ہیں، کہ کیک بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی کیک بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، کریم تو لازمی نہیں، کریم والا کیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں سے تو یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب علی، چلو.